نے جو انہوں نے دلیل مانگی وہ دلیل تم نے دے دی۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی مانگی ہوئی دلیل بھی اگر آپ دے دو گے، پہلی بات تو یہ کہی گئی، یہ اصل بات نہیں ہے کہ اگر کوئی خالق کے وجود پر کوئی دلیل آپ سے مانگتا ہے تو خالق کے وجود پر دلیل جو مانگ رہا ہے وہ دلیل بن سکتی ہے یا نہیں۔ پیچھے جو سوال آیا تھا کہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو نبی کی بات ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے تو خود خدا آ کر کے کیوں نہیں کہہ لیتا کہ بھئی یہ نبی ہے، اس کی بات مانو؟ تو خود خدا آ کر کے کیوں نہیں کہہ لیتا اس بات کو کہ یہ نبی ہے، اس کی بات مانو؟ تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ بات کہ خود خدا کیوں نہیں کہہ لیتا ہے آ کر کے کہ یہ نبی حق ہے، تو نبی کے حق ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ بھیجنے والا آ کر کے اس کو سچا کہہ دے، بلکہ بہت سارے ایسے دعوے ہیں کہ لوگ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے نکل جاتے ہیں اور ان کے دعوے کی سچائی اور ان کا جھوٹ ان کے دعووں سے ہی پتہ لگتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں لوگ آ کر کے شفاعت کرنے لگے کہ نہیں یہ صحیح ہے، حالانکہ تم نے اس کو ایک ایسی غلط جگہ پر دیکھا ہے، تو جو تم نے دیکھا ہے، جو تمہارے پاس میں ثبوت ہے، وہ ثبوت اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ چور ہے یا چور نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہ بات ہی کہی تھی کہ اگر تمہیں نبی کی بات میں شک ہے تو تم ان کی بات میں ذرا غور و فکر تو کر کے دیکھو کہ جو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات ان کی درست بھی ہے یا نہیں ہے، کہ یہ بات ان کی درست بھی ہے یا نہیں ہے، کیا یہ اپنی طرف سے ہی بات کہہ رہے ہیں؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے تو آپ کو حق لے کر کے بھیجا ہے۔ اب اس کے اندر غور کرو، جو یہ قرآن لے کر کے آئے ہیں، کتاب لے کر کے آئے ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرو کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہے، کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جس کو لے کر کے آئے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ جھوٹ ہو؟ اس کے اوپر ذرا غور و فکر کرو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، وہ فرمایا گیا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ اگر اور نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ وہ لوگ ہماری بات کو نہیں مان رہے ہیں، یا وہ جیسا مانیں گے ویسی ان کے سامنے دلیل پیش کر دی جائے، اس کے پیچھے نہ پڑو کہ وہ یہ دلیل مانگ رہے ہیں کہ خود خدا آ کر کے ان سے کہے، یہ پیچھے نہ پڑو، بلکہ اس کی دلیل وہ ہے ہی نہیں۔ تمہارا کام تو جو دلیل بن سکتی ہے وہ ہم نے تمہیں بتا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم یہ اعلان کرواؤ، خود قرآن کریم کے ذریعے سے اعلان کرایا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اس کتاب کی متعلق یا اس کتاب کی جیسی کوئی بات تو پیش کر کے دکھلاؤ، ایک آیت تو پیش کرو، ایک صورت تو پیش کرو کہ جس سے تمہارا دعویٰ سچا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے، اگر تم نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا تو پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ سچا نہیں ہے، یہ کہی جا سکتی ہے، لیکن ایسا تو تم کر ہی نہیں پا رہے ہو۔ تو اصل دلیل تو یہ ہے، جیسا کہ چور کے بارے میں سارے لوگ آ کر کے کہہ دیں کہ چور نہیں ہے، اس نے جو کام کیا ہے یا جس وقت میں کیا ہے وہ ثبوت بتائیں گے کہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ آگے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہاں پر گویا کہ بات کو کھول دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ مادے پرست ہیں، مادہ پرست کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مادے کو ہی خدا سمجھے بیٹھے ہیں، ان کا تو نظریہ یہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کیونکہ یہودی جو تھے ان کا بھی نظریہ کیا تھا؟ خدا کے لیے مجسم ہونے کا نظریہ تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا تو ایک جسم رکھتا ہے، اور نصرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک بیٹا رکھتا ہے۔ حالانکہ یہود کے متعلق بھی قرآن نے کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا تھا۔ بہرحال یہ دونوں کے دونوں شرک کے اوپر تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ایسے خیالات رکھتے ہیں، توحید کے خلاف خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ آپ سے ہرگز نہیں راضی ہو سکتے ہیں
حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے رویے کی، ان کے نظریے کی اور ان کی طرز فکر کی اتباع نہ کر لو. یعنی جس طرز فکر کو وہ لے کر کے چل رہے ہیں اور جس نظریے کو وہ لے کر کے چل رہے ہیں، آپ جب تک ان کے نظریے کو نہیں مانو گے اس وقت تک یہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے. کیونکہ اصل بات وہ دلیل کی حقانیت کو دیکھنا یا نہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اصل بات ان کے اندر یہ ہے کہ آپ ان کے طریقے کی اتباع کرنے لگو. یعنی کہ آپ بھی نعوذ باللہ توحید کو چھوڑ کر کے شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو آپ ان سے ملتہم یعنی ان کے دین کو، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ ان سے کہہ دیجئے دیکھیے اصل ہدایت جو ہے، ہدایت یعنی کہ میرے کامیاب ہونے کا راستہ اور طریقہ، وہ اصل ہدایت اسلام کی ہے، هُوَ الْهُدَىٰ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہدایت ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب گمراہی ہے. اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب یہاں پر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ فرق ہمیں بھی نہیں پڑے گا اس بات سے کہ آپ ان کی باتوں کو مانو، تو فرق ہم کو بھی نہیں پڑے گا اس بات سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی سے کہ فرق ہم کو بھی نہیں پڑے گا اس بات سے، اگر تم ان کی بات کو مان لیتے ہو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ یہ کہا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر بے شک، یہاں پہ لام قسم ہے، اور قسم ہے کہ اگر آپ ان کی اتباع کرو گے. یہاں کو لام قسمیہ مانا گیا تو گویا کہ قسم کھا کر کے بات کہی جا رہی ہے کہ ہم تم کو بھی. تو اس میں آگے کیا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تو یہ کہی جا رہی ہے قسم اگر کی جائے، اور اگر اس کو تاکید میں مانا جائے تو یہ کہا گیا کہ تم بھی سن لو کان کھول کر کے، اگر تم ان کے طریقوں کی اتباع کرو گے. اتبعت اہواءہم یہاں پر ماضی کے صیغے کے ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے، پاسٹ کے صیغے کے ساتھ میں وہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یہ یقینی ہو جائے. ماضی کے صیغے سے جب ذکر کیا جاتا ہے جب کوئی کام ہو چکا ہو، یعنی اس کا ہونا یقینی ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے اگر تم نے ایسا کر لیا، حالانکہ تم خود اس کے حق کا علمبردار بن کر کے آئے ہو. وہ الگ بات ہے کہ جو دوسرے وہ ماننے ہیں نہیں ماننے، تم جن کو ہم نے قاصد بنا کر کے بھیجا ہے، اگر تم بھی ان کے طریقوں کا اتباع کرو گے، یعنی کہ ان کی ان خواہشات کا. تو یہاں پر اہواءہم کو کہہ کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جتنے بھی دلیل مانگ رہے ہیں یہ اصل میں ریالٹی کی، یہ لوگ ریالٹی کو لے کر کے نہیں چل رہے ہیں. ان کی اصل کیا ہے؟ خواہش ہے، جو خواہش ان کے ذہن کے اندر اتر چکی ہے. جیسے کہ اس وقت میں سائنس کا نظریہ جو ہے وہ مادہ پرستی کا بن گیا ہے. وہ میٹر اور مادے ہی کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں. جب ان سے کہا جا سکتا ہے ارے یہ تو بتاؤ اس مادے کے اندر، میٹر کے اندر شعور کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. اس وقت میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے اسلام کے لیے وہ شرک نہیں ہے بلکہ جدیدیت اور الحاد ہے. آئندہ دیکھنا کہ کچھ زمانے کے بعد میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ سارے کے سارے لادینی ہو جائیں گے، سب کے اندر الحاد گھس جائے گا. اور اگر وہ اپنے مذہب کا تعارف بھی کرائیں گے تو وہ اسی الحاد اور سائنس کے زیر اثر ہو کر کے اپنے مذہب کا تعارف کرائیں گے، اور ابھی بھی کرا رہے ہیں. لوگ اپنے مذہب کا تعارف جو ہے وہ سائنس کے زیر اثر ہو کر کے کرا رہے ہیں. جیسے کہ ہندو مت کے اندر ایک نظریہ تھا قربانی کا، بلی دینے کا. اب ان لوگوں نے کہا کہ بلی دینے سے تو خون کہ جو یہ جانور ہیں ان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو ختم کرو، ناریل کو پھوڑو. ناریل کا جو پھوڑنا ہے وہ اسی کی وجہ سے کیا گیا ہے. تو سائنس نے، جدیدیت نے ایک سوال کیا نا، اس سے تو جانوروں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے نا کہ حقوق کو اس بات کون کرے گا، حقوق کا تعارف کون کرائے گا کہ حقوق ہیں کیا. اب جب تم قرآن ہی کو ایک طرف رکھ دو گے، اپنی خدا کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو جب ایک طرف رکھ دو گے تو پھر حقوق کا فیصلہ کیسے کرو گے، حقوق ہیں کیا.
تو بات یہی ہے، ولا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یعنی کہ اگر آپ نے اتباع کر لی ان کے خواہشات کی، یہ سب ان کی خواہشات ہے جس کی طرف وہ آپ کو بلا رہے ہیں ضروری کر کے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس میں علم آ گیا ہے، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی۔ اس کو قرآن کریم نے علم سے تعبیر کیا ہے، یعنی سب سے بڑا علم وہ علم ہے جو علم اس خدا کی طرف سے آئے جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے، نہ کہ وہ علم جو علم تم اپنے تجربات سے حاصل کرو۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تجربے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ تو علم ہے، اور جو تجربے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کوئی علم نہیں ہے، حالانکہ اصل علم وہ علم ہے جو علم اس نے دیا ہے جو کہ بنانے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابل میں نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اللہ سے بچانے کے لیے تمہیں یہی دو طریقے ہوتے ہیں مدد کرنے کے، یا تو دوست قدم بڑھاتا ہے مدد کے لیے، یا پھر کوئی ہمدرد آ کر کے مدد کرتا ہے۔ کوئی دوست ہے وہ بڑھاتا ہے کہ چلو میرا دوست پریشانی میں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یا پھر کوئی مددگار سامنے آتا ہے کہ بھئی یہ بیچارہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے، پر ہمارے دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ یمنعک منہ، یعنی اس سے بچا پائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اصل جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ، کہ وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں اس کی تلاوت کا حق سمجھ کر کے، کہ جو جن کو ہم نے کتاب دی ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کی تلاوت کا حق سمجھ کر کے، یعنی کہ یقرؤون، یعنی کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ اتری ہے۔ اور یہاں پر نحوی تحقیق لکھ دی ہے، جملہ حال ہے، یعنی کہ حق تلاوتی ہی الذین آتیناہم الکتاب سے یہ یتلونہ حال ہے، یعنی یہ حال ہے۔ والجملۃ حال وحق نصب علی المصدر والخبر۔ اولئک یؤمنون بھی فرما رہے ہیں کہ وہی وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو اس کو اس کی تلاوت کا حق سمجھ کر کے، تلاوت کا لفظ کس لیے ہے؟ اصول اور زندگی کے گزارنے کے اصول اور ضابطے کے طور پر پڑھنا، زندگی میں اصول اور ضابطے کے طور پر پڑھنا، کہ حقوق طے کرنے ہیں تو وہ قرآن کرے گا، اگر ضابطے طے کرنے ہیں تو قرآن کرے گا، ظلم کیا ہے طے کرنا ہے تو قرآن کرے گا، حق کیا ہے طے کرنا ہے تو قرآن کرے گا۔ ہمارے اپنے عائلی خاندان کے اندر میاں بیوی کے اندر کیا حقوق ہیں وہ اگر طے کرنے ہیں تو قرآن کرے گا یا اللہ کرے گا۔ جو اس خیال کو سمجھ کر کے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک یؤمنون بہ، وہی وہ لوگ ہیں جو اصل اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اصل ایمان والے یہی لوگ ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یعنی کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ایک جماعت آئی تھی حبشہ سے، اور انہوں نے آ کر کے وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے متعلق یہ آیت اتری، یعنی کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے محور اور معیار بنا کر کے قرآن کو پڑھا تھا، فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کر دے گا، یعنی کہ جو اس کو اپنی زندگی کا معیار نہیں سمجھے گا، وہ یہ کہے گا کہ بھائی بات ٹھیک ہے، خدا سے عبادت کے لیے تو قرآن ٹھیک ہے، خدا کی اگر ہمیں عبادت کرنی ہے تو ہم قرآن کو دیکھیں گے، اور معاشرے میں کیسے جینا ہے، عائلی خاندان کے کیا حقوق ہوں گے، کسی کے گناہ کے لیے سزا ہمیں کیا طے کرنی ہے، اس کے لیے ہم خود طے کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قرآن کو کفر کر دے گا اور جو قرآن کا انکار کر دے گا، اولئک هم الخاسرون، فرما رہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو کہ خسارے میں جانے والے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں، اولئک هم الخاسرون۔